وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Recording in وبرکاتہ۔ progress. اچھا جی، تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ من باللہ من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، اب اپنے قیصر بھائی نے یہ سامنے لگا دی ہے اپنا آیتیں۔ یہ سورہ الطلاق ہے، آیت نمبر 10 ختم ہو رہی ہے اور آیت نمبر 11 شروع ہو رہی ہے۔ تو یہ میں نے جب کہنا تھا اس وقت لگانی تھی، لیکن ابھی ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پہلے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ قرآن مجید کا ایک نمونہ سٹرکچر آیات کا وہ اس جگہ پر آ رہا ہے، بس اس کو دیکھنا ہے۔ قد سے شروع کریں جی، آپ ذرا ایرو دیں، اور پھر ہم نے سورہ پڑھنی ہے، سورہ البینہ۔ میں اس پہ بتا رہا ہوں کہ اس کی جو ہاں جی قد سے جی، یہاں دیکھیے گا کہ پیچھے سے آیت آ رہی ہے، اعد اللہ لهم عذابا شدیدا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا، یہاں تک آگے آتا ہے قد انزل اللہ الیکم ذکرا۔ اگر وقف کریں گے تو ترجمہ اس کا یہ ہے کہ بے شک اللہ نے تمہاری طرف ذکر جی نازل فرمایا ہے۔ آگے آ رہا ہے رسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات۔ اب یہاں لا لکھا ہوا ہے تو ہم نے پڑھا تھا کہ وہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو تمہارے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی کی واضح کرنے والی آیات پڑھتے ہیں عزت کی وجہ سے، ورنہ ہے کہ وہ رسول تم پر اللہ کی واضح کرنے والی آیات تلاوت کرتا ہے۔ تو بتانا یہ تھا کہ یہاں ذکر کا لفظ آیا ہے، اور ذکر کون ہے یہاں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ رسول صلی اللہ علیہ بس یہ وسلم۔ ذرا ذہن میں رکھیے گا، اور اب سورہ بینہ کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا، معذرت یہ کے ساتھ سر، تمہید یہ یتلو واحد کے لیے، پر یہ لگتا ایسے ہے جیسے یہ جمع کا صیغہ ہے، تو اس جی، کی اب کوئی وہ جی میں پہلے بتایا تھا، آپ نے پہلے بھی شاید پوچھا تھا، جی رسول یتلو عزت کے لیے ہے، احترام کے لیے ہے جی۔ جی اور ٹھیک ہو یہ گیا۔ قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ جیسے السلام علیکم کہتے ہیں جی، وہ السلام علیکہ، الگ بندہ ایک ہی ہوتا ہے جی۔ تو بالکل رسول یتلو قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ وہ واحد کو جمع کے لیے کرتا ہے جی۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب ہم کرتے ہیں یہاں، یہ ہے جی سورۃ البینہ۔ اب بینہ کے معنی آپ کے ذہن میں کیا ہیں، ذرا آپ بتائیں گے ڈاکٹر سرشار بھائی، اس لیے کہ عمومی طور پر جی، بین تو مانتو پہ واضح اور واضح، ٹھیک ہے۔ جی۔ تو بینہ کا مطلب ہوتا ہے واضح دلیل، واضح چیز، بینہ، ٹھیک ہے، جی یہ آ گیا۔ آج جو ہم پڑھنے لگے ہیں وہ یہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ، ان کے معنی کچھ الفاظ کے کافی وسیع ہوتے ہیں۔ ڈرنے والی بات نہیں ہے کہ بھی اب اتنا مشکل ہے، یہ ایک ہی لفظ لے کے نا لوگ قرآن مجید سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی جب تک وہ کون سا معنی لیں گے جی، اور وہ ایک جو پڑھانے والا ہے وہ ڈرا دیتا ہے کہ بھئی لفظ قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت، وہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ہم، اگلے بندے پر ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے، یہ فصاحت کیا ہے اور بلاغت کیا ہے
کیوں جی؟ جی 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 Yes. جی تو یہ مطلب ہے الفاظ کیا ہے کہ بھی ایک کوئی لفظ ہے، کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے معنی بہت سارے ہوں گے. بہت سارے کا مطلب اتنا نہیں ہے کہ کوئی ان گنت مطلب ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ اگر زیادہ ہوں تو وہ سیاق و سباق ہمیں بتا دیتا ہے کہ اس کے معنی یہاں یہ فٹ ہوں گے. جیسے البینہ، اس کے معنی ہے واضح دلیل، واضح چیز، یہ ہو گیا نا اس کے معنی. جی ایسا ہی ہے. کیوں جی؟ جی اچھا، اب چونکہ اس آگے آ رہا ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا تھا، اسی بینہ کے آگے لا بھی آ رہا ہے، اور آگے ہے رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، جیسے وہاں پڑھا تھا رسول یتلو، پڑھا تھا نا، وہ من اللہ نہیں تھا، وہ یتلو علیکم آیا وہاں. جی جی چلیں، ہاں جی یہاں آ گیا تھا کہ قد انزل اللہ الیکم ذکر الرسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، جہاں تک جملہ ختم ہوتا ہے. تو یہ ذکر چونکہ اس جگہ کے پہ رسول آیا ہے، اب اپنے اس وقت پہ چلیں ذرا جلدی جلدی. جی ہاں، اب اس جگہ پہ بھی اوپر بینہ آیا ہے اور لا آیا ہے، اور آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بینہ کی وضاحت اپنے الفاظ میں کی ہے. کیوں جی؟ جی یہاں ہم کسی بندے کو نہیں دیکھیں گے، کوئی اور چیز نہیں دیکھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بینہ کا لفظ استعمال کیا ہے، اور آگے ہے رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ. تو لہذا البینہ کا ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی جی میں بات سمجھا پایا ہوں؟ جی بالکل. جی بالکل سر. یہ پیچھے سورہ اطلاق آیت نمبر 10 کو 11 آیت کے ساتھ ملائیں گے تو وہاں بھی یہی چیز ہے، وہاں بھی ذکر، اور آگے کہا کہ کون سا ذکر؟ رسول. اور اس جگہ پہ بینہ، اس کی تعریف اللہ سبحانہ وتعالی نے کی ہے رسول، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو ایک تو یہ بتانا ہے کہ بینہ کا مطلب یہاں آ کے وہ واضح دلیل نہیں ہوگا، واضح چیز نہیں ہوگا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر اس کے اندر یہ کریں گے کہ وہ واضح کرنے والے ہیں، اور جو پہلے اہل کتاب تھے ان کے مصحف تورات اور انجیل اور باقی مصحف کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشین گوئی موجود تھی. ایک تو یہ کرنا ہے. آئیے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہم کیا پڑھیں گے. 8 آیات ہیں اس کی جی، اور یہ کچھ افراد کہتے ہیں کہ مدینہ کے اندر نازل ہوئی، کچھ کہتے ہیں جی مکہ کے اندر نازل ہوئی، اور ہم کہیں گے خواہ یہ مکہ میں ہے یا مدینہ میں ہے، ہمارے لیے راہ ہدایت ہے. جی اس لیے کہ اب ہمارے سامنے وہ حالات اگر ہوں گے جو بھی، تو وہاں فٹ کریں گے، اور یہ دونوں پہ اس کا استنباط ہو جاتا ہے. تو اب میں پڑھنے لگا ہوں. تو وہاں پہ بتا رہا تھا کہ بھی 8 آیات ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جس جگہ پر ہے قرآن مجید میں، مجھے یہ بتائیے کہ یہاں البینہ سے مراد اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں تو اس سے پچھلی صورت جو ہے وہ کیا تھی؟ ابھی پڑھی جی سورہ سورۃ القدر. سورت القدر، بالکل. اور وہ قدر کا مطلب یہ ہو گیا کہ قدر والی رات. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم ہی نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا. اور اس سے پہلے چلے جائیں تو کون سی صورت ہے؟ سورۃ العلق. اس کی پہلی 5 آیات کیا ہے؟ قرآن مجید کی بالکل ابتدا. جی ایسی ہے. Yes.
اب ملاتے ہیں ان کو۔ سورۃ العلق کے اندر اقرا سے آیا اور وہ قرآن مجید کی ابتدا تھی۔ سورہ لیلۃ القدر جو ابھی سورہ القدر، وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ ہم ہی نے اس قرآن مجید کو قدر والی رات میں نازل فرمایا۔ تو ایمان لانا ہے، روحانی کیا کہیں گے نشو و نما، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید، اس کے احکامات اور نواہی وہ سارے کے سارے دیے، مکمل ہو گیا تو وہ قرآن مجید مطلب بن گیا۔ اب کس پر نازل فرمایا؟ رسول رسول پاک پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وہ اس کا ذکر اس کے اندر ہے۔ تو لہذا تینوں کا ایک تعلق ہمارے ذہن میں آنا چاہیے، تو وہ آ گیا۔ اب اس میں جو پہلی چیز تھی کہ جو قرآن مجید ہے اس پر عمل کرنے کے لیے کہ وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو اپنا اوامر اور نہی کی شکل میں ہے، ان اور اوامر اور نواہی کی جو تفصیل ہے، کر کے دکھانا ہے، قابل عمل ہے، کیسے اللہ کو مطلوب ہے، وہ کس نے کر کے بتایا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کی ہم ہمیشہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ اپنے ذہن میں لائیں گے کہ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، جی، کہ متقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ نماز کتنی پڑھنی ہے، کتنی رکعت ہے، کس وقت پڑھنی ہے، یہ قرآن مجید میں کہیں نہیں لکھا ہوا۔ وہ کس نے کر کے دکھایا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ۔ جی میرے ساتھ رہیں ذرا، جو آپ دیتے جائیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا کہ وہ انٹریکٹیو چیز ہو جائے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتا کیوں رہے ہیں اس پر کہ ہم قرآن کو سنت کے سے الگ نہیں کر سکتے، سنت کو قرآن سے الگ نہیں کر سکتے۔ جی، جس طریقے سے قرآن کی اہمیت ہے اس کو سمجھنے کے لیے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے۔ بالکل ہو گیا جی، ٹھیک۔ تو لہذا اس صورت کے اندر وہ لفظ آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، البینہ، یہ بتایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کی ضرورت جو تھی وہ کیا تھی۔ پہلی چیز تو یہ تھی کہ پہلی جتنی بھی کتابیں تھیں اہل من، یہاں لے کہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ اس کو ابھی ہم کھولیں گے، مشکل تھوڑا سا اس کے اندر ہے، وہ بھی دیکھیں گے، لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پر قرآن اس وجہ سے نازل فرمایا کہ وہ اہل کتاب کے پاس جو تورات تھی، جو انجیل تھی، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا تھا۔ وہ 200 سے زیادہ انجیل بن گئیں، تورات بھی اس سے زیادہ، لہذا اس کے اندر تحریف کر کے ان لوگوں نے اپنی خواہشات یا اپنے جو استاد انہوں نے بنائے ہوئے تھے ان کی بنائی ہوئی چیزیں جو تھی وہ رکھ دیں۔ تو لہذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا لازمی تھا۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کتابوں کے اندر وہ موجود تھا، اللہ تعالیٰ نے یہاں وہ چیزیں بتائیں۔ آگے بتایا کہ بھئی ان ساری کتابوں کا خلاصہ جو ہے وہ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ آیت نمبر 5 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتائے گا ہمیں، ہم اس کو پڑھیں گے۔ آیت نمبر 5 کے اندر وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ سینٹرل پوائنٹ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کا خلاصہ اس کی آیت نمبر 5 کے اندر دین بتا دیا۔ آگے اگلی آیت جو ہے اس کے اندر بتایا کہ بھی جو اس کو نہیں مانے گا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اس قرآن کو، وہ
شر البریہ، جی بریہ نیا لفظ آئے گا، وہ برآ سے نکلا ہے۔ برآ کا مطلب ہوتا ہے اس نے عدم سے پیدا کیا، اور اس سے جو اس میں مفعول بنے گا وہ بریہ بنے گا مفعول۔ تو ہم اپنی زبان میں اس کا ترجمہ کریں گے پیدا کیا ہوا، اسی کو ہم مخلوق کہتے ہیں۔ تو خیر شر البریہ آئے گا کہ مخلوق میں سے سب سے مطلب بری بدترین مخلوق کہہ لیں گے۔ آگے جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس قرآن مجید کو اس خلاصے کو لے کے قرآن پر عمل کیا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کیا، تو اگلی جو 7 نمبر آیت ہے اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتائے گا کہ وہ لوگ خیر البریہ، وہ اس کا الٹ آ جائے گا کہ وہ بہترین مخلوق ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ بہترین مخلوق کے لیے اللہ نے کیا کیا تیار کر رکھا ہے، کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اب عموماً کیا ہوتا ہے ہمارے ذہن میں، ہم رضی اللہ تعالیٰ کن کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ صحابہ کرام کے لیے، صحابہ کرام کے لیے۔ ذرا جی آخر میں لے چلیں جلدی اسی کو 8 نمبر پر۔ جی یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور آگے فرمایا ذالک لمن خشی ربہ، یہ ہر اس شخص کے لیے ہے، رضا اللہ کی ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب سے ڈر گیا۔ کیوں جی؟ تو اس کے اندر ہمارا بھی شمار ہے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ کیوں جی؟ تو یہ خوشخبری والی، آئیے آپ پڑھتے ہیں یہاں۔ اچھا پہلا میں یہ کہوں گا کہ اس کے اندر جو پہلی آیت ہے اس کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل لگے گا، لیکن اتنا مشکل نہیں، میں ابھی دیکھتا ہوں۔ مطلب لم یکن، اب لم کے بعد اگر آ جائے اپنا مضارع، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ماضی نفی کے۔ بس ایک آواز آتی ہے ہمیشہ جب میں پوچھتا ہوں نا کہ لم کے بعد مضارع کیا آئے گا، تو کیسر بھائی ماشاءاللہ کہہ دیتے ہیں جی ماضی نفی۔ جی میں نے بھی بالکل یہی ٹھیک، شاید یاد کیا ہوا ہے سر۔ نہیں آپ نے بہت کچھ یاد کیا ہوا ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، یہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں اس اکٹھ کے اندر، سب کو ہم سارے اللہ کے سبحانہ و تعالیٰ کے شاگرد اپنے آپ کو سمجھیں کہ اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کریں۔ جی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الرحمن کے اندر اپنے آپ کو کہا ہے کہ بھی میں نے قرآن مجید سکھایا، تو ہم بھی ان کو اپنا شامل اس میں ہوں کسی صورت میں بھی۔ جی تو اب ہے لم یکن، اب لم یکون تھا تو وہ واو کٹ گئی تو یکن، تو ترجمہ ہوگا یکن کا مطلب ہوتا ہے ہیں، اور لم کے ساتھ بن جائے گا تو ماضی کیا بنے گا؟ تھے۔ لم یکن کا بنے گا نہیں تھے۔ لم یکن کا مطلب کیا ہے گا؟ نہیں تھے۔ نہیں تھے۔ اب بعد میں کریں گے، اس کا جو جوڑ ہے نا وہ منفکینہ کے ساتھ ہے۔ اپنے کیسر بھائی ذرا پلیز دیکھیے گا، ہاں لم یکن منفکینہ یہ اصل جملہ ہے، اور درمیان میں جو حصہ ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جملہ معترضہ، جملہ معترضہ، یا جملہ معترضہ کو شروع کے اندر لے آئیں، یا سمجھیں کہ یہ درمیان میں الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، یہ جملہ معترضہ ہے۔ اب میں ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ الذین سے شروع کرتے ہیں، پھر الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، والمشرکین اور مشرکین میں سے، مشرکین میں سے وہ نہیں تھے،
لم یکن نہیں تھے کیا منفکین باز آنے والے. منفکین کا مطلب کیا ہے؟ باز والے. ابھی اس کے لفظ کی طرف بھی آئیں گے. ہم نے ایک فک و راقبہ پڑھا ہوا ہے، اس کے ساتھ ہم اس کو ملائیں گے جی. تو منفکین باز آنے والے وہ نہیں تھے حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس واضح دلیل آ جاتی. اور ہم اپنی زبان میں کیا کرتے ہیں؟ نہ کل اضافہ کرتے ہیں. کیوں جی؟ جی یہاں تک کہ ان کے پاس واضح دلیل کریں نہ نا آ جاتی. میرے ساتھ. ہاں، ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں یہاں تک کہ ان کے پاس واضح دلیل نہ آ جاتی. جب واضح دلیل آ جاتی تو پھر ان کو پتہ چلتا کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے، باز رہنا ہے فرانس سے. اچھا، اب منفقینہ کیسے بنے گا؟ منفقینہ کا مطلب پڑا تھا فک و راقبہ. فلقتحم العقبہ، کہ وہ عقبہ میں نہیں گھسا یا وہ مشکل گھاٹی نہیں چڑھا. اور مشکل گھاٹی وما ادراک ما العقبہ، تو کیا جانے کہ وہ عقبہ کیا ہے. اور آگے کیا ہے؟ فک رقبہ. رقبہ. ہاں، تو فک و راقبہ کا مطلب کیا پڑھا تھا ہم نے؟ گردنیں چھڑانا. جی، گردن کو آزاد، گردنیں چھڑانا. بالکل ٹھیک ہے، گردن چھڑانا، گردن کو آزاد کرانا. لہذا فقہ کا مطلب یہ ہے کسی کو کسی دوسری چیز سے چھڑا کے الگ کر دینا. چھڑانا، الگ کرنا، جدا کرنا. لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ وہ کسی چیز کے ساتھ ملے ہوئے ہوں تو وہاں سے اس کو الگ کر دینا. یعنی کہ وہاں اگر کہیں گے فک و راقبہ کہ وہ اپنے مالک کے ساتھ، مالک کی ملکیت ہے اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو ہم نے کیا کیے؟ پیسے دیے اور اس کو وہاں سے الگ کر دیا. ٹھیک ہے، جی جدا کر دیا. اب اسی کو لکھیں گے فقہ کا مطلب جدا کر دینا، اور اسی کو اگر اس میں فاعل پڑھیں گے تو وہ بنے گا منفق. اب منفق بھی یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ لفظ ہے کہ جو کاف کے اوپر زبر آئے گی تو یہ بعض کیے جانے والے بھی ہوگا، بعض آنے والے بھی ہوگا، جدا ہونے والے بھی ہوگا، جدا کیے جانے والے بھی. لیکن جدا ہونے والے یہ ہمیں جملہ بتاتا ہے کہ وہ باز آنے والے نہیں تھے، وہ چھوڑنے والے نہیں تھے. جی، کس چیز کو؟ جی، برائیوں کو. کفر کو. وہ جی کفر کو چھوڑنے والے نہیں تھے. تو میں دوبارہ ذرا پڑھتا ہوں. لم یکن نہیں تھے الذین کفروا من اہل الکتاب، وہ لوگ جنہوں نے اہل کتاب میں سے، والمشرکین اور مشرکوں میں سے، کفروا کفر کیا، وہ نہیں تھے منفقین باز آنے والے. اب بریکٹ میں ہم کیا لگائیں گے؟ کس سے باز آنے والے؟ کفر سے باز آ رہے. ہاں، کفر سے باز آنے والے نہیں تھے. حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس واضح دلیل نہ آ جاتی. اب واضح دلیل کیا ہے؟ رسول من اللہ، وہ رسول ہیں. یہ کہ واضح دلیل جو ہے وہ کیا ہے؟ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا رسول ہے من اللہ، اللہ کی طرف سے، یتلو جو تلاوت کرتا ہے، صحفا مطہرہ. اب یہاں بھی دیکھنا ہے جی، ابھی تو اس کا کریں گے مطہرہ، پاک کیے گئے صحیفے، اس کو ہم کہیں گے پاکیزہ صحیفے. یہاں تک یہ سمجھ آ گئی جی؟ جی آگے. اب یہاں آ کے ذہن میں یہ رکھنا ہے، ایک تو پتہ چلا کہ بینہ کے لفظ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے ذہن کے اندر کیا ڈالا کہ بینہ قرآن بھی ہے، بینہ واضح دلیل بھی ہے، اور بینہ اس جگہ پہ کس کو کہا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. وسلم.
ہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب دوسری چیز صحف مطہرہ یہ کیا ہے؟ پہلے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحف مطہرہ ہمارے ذہن میں جو آئے گا وہ یہ آئے گا کہ صحیفے جو تھے وہ قرآن کے علاوہ تھے. یہی آتا ہے ذہن میں؟ بھی بتائیں پلیز. صحیفے کب تھے؟ قرآن سے پہلے. قرآن سے پہلے. لیکن اس جگہ پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صحیفے آئے وہ کیا تھے؟ یہ مفسرین نے لکھا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ صحیفے قرآن مجید کی صورتیں ہیں. قرآن مجید کے اندر احکامات وہ ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن مجید پڑھتے تھے، لہٰذا یہاں مجازی معنی جو اصلی معنی ہے صحف کے، اس کی بجائے مجازی معنی استعمال ہوں گے، اور وہ کیا ہوگا؟ قرآن مجید. جی جی سر. اور صحف صحیفے کا مطلب کیا بنے گا؟ قرآن مجید کی صورتیں، قرآن مجید کے صحیفے، یہ ذہن میں رکھنا ہے. اور وہ کیا ہے؟ مطہرہ، پاکیزہ. اچھا اب ایک اور بھی مسئلہ بن گیا آگے. اب ہوتا کیا ہے؟ فیہا کتب قیمہ. اب اس جگہ پہ بھی کتب کے معنی بدلیں گے. کتب کے معنی کی واحد کیا ہوتی ہے؟ کتاب. کتاب. اب کتاب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کچھ ساتھی بتائیں گے؟ لکھی ہوئی چیز. ویری گڈ. کتاب کے معنی ہوتے ہیں لکھی ہوئی. کتابت کہتے ہیں لکھنا. کتاب کا مطلب ہوگا لکھی ہوئی. لکھی ہوئی چیز ہوتی ہے تحریر. جی لکھی ہوئی چیز کیا ہوتی ہے؟ تحریر. اور اس کی جمع ہے کتاب کی کتب، تو تحریر کی جمع کریں تحریریں. تو لہذا صحفن کے بھی معنی مجازی بنیں گے، اور کتبن کے معنی بھی کیا بنیں گے؟ مجازی بنیں گے. جہاں بنے گا تحریریں. ٹھیک ہے جی. ہاں جی. تو فیہا، ان میں، ان صحیفوں میں، فیہا کی ضمیر صحفن کی طرف جا رہی ہے. صحیفہ اور اس کی جمع ہے صحفہ. اور صحفہ کون سا اپنا جی ہے یہ جمع؟ جمع مکسر. اور جمع مکسر مذکر ہوتی ہے یا مؤنث ہوتی ہے؟ مؤنث. تو لہذا ہا کی ضمیر صحفن کی مطلب جائے گی صحفن فیہا، ان صحیفوں میں، کتب تحریریں ہیں، قیمہ. اب قیمتن ہے. اب جو نکرہ ہوتا ہے اس کے اوپر دو زبر، دو زیر، دو پیش آ جائیں، یہ اب کسی نے نہیں بولنا. چشتی صاحب؟ جی چشتی صاحب ہیں میرے ساتھ؟ جی ہیں. چشتی صاحب نے، میں کہہ رہا ہوں چشتی صاحب بولیں. یہ جو زبر، دو زبر اور دو زیر دو پیش، یہ ہمیں کیا بتاتی ہے کوئی ذہن میں؟ جی نکرہ بالکل ہو گیا. ٹھیک ہے، لیکن معنی کے اندر کیا ہم بے شک لگائیں یا نہ لگائیں، معنی کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر پتہ ہے تو ٹھیک، ورنہ یہ ہے کہ آپ بتائیں. جمع. اچھا جی، باقی ساتھی بتائیں. آپ کون بتائیں گے؟ جی اس میں جو ہے وہ شدت آتی ہے یا بہت زیادہ بھی ہاں، بتاتی ہے. تاکید کے لیے آتا ہے، بہت کے لیے آتا ہے، بہت کم، بہت تھوڑا. قیمہ کا مطلب ہوتا ہے بہت درست. تو ہم اس کا ترجمہ کر لیں گے جو ممکن ہے کسی جگہ پہ نہیں، سراسر درست. اب جی اس کو پڑھتے ہیں تو پھر سمجھ آئے گی. اب میں پڑھنے لگا ہوں اوپر سے، اب میں درمیان میں نہیں رکوں گا. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین. یہاں جملہ ختم ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اہل کتاب میں سے اور مشرکوں میں سے کفر کیا، وہ بریکٹ میں کفر سے منفکین باز آنے والے، لم یکن نہیں تھے، کہ وہ کفر سے باز آنے والے نہیں تھے، حتی تأتیہم البینہ،
یہاں تک کہ ان کے پاس واضح دلیل نہ آ جاتی۔ رسول من اللہ، وہ واضح دلیل رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک رسول ہیں، من اللہ اللہ کے پاس سے، یتلو صحفا مطہرہ جو پاکیزہ صحیفوں کی تلاوت کرتا ہے، جو پاکیزہ صحیفوں کی تلاوت کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، فیہا کتب قیمہ، جن صحیفوں میں سراسر درست، قیمہ درست، محکم، مضبوط، یہ قیمہ کا مطلب ہے، قیم پڑا ہوا ہے، قائم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈنڈے کو گاڑ دینا بالکل سیدھا اور وہ مضبوط ہو، تو لہذا ہم انتہائی درست تحریریں ہیں، جن صحیفوں میں انتہائی درست جی درست، انتہائی تحریریں۔ درست تحریریں ہیں۔ چلو جی، انتہائی درست، تو آپ تن کا دم کر لیں انتہائی درست، ورنہ درست تحریریں ہیں اس کے اندر وہ شدت نہیں آتی، تو لہذا ہم انتہائی درست یا سراسر درست کتبن تحریریں ہیں۔ یہاں تک آ گیا جی؟ جی آئیے پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ نہیں ہوا، آپ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کریں۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ جو رحم بہت کرنے زیادہ والا رحم کرنے اور والا اور انتہائی انتہائی مہربان ہے۔ مہربان ہے۔ جی، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ لم یکن، نہیں تھے، نہیں تھے، الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ نہیں تھے، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب والمشرکین، اہل کتاب میں سے کتاب اور اور مشرکین میں سے۔ میں سے، جی، اہل کتاب اور مشرکوں میں سے یا مشرکین میں سے نہیں تھے، منفکین، بعض آنے والے، بعض آنے والے۔ اب بریکٹ میں کفر کی ضرورت ہے تو لگائیں، اور اگر بعض آنے والے کا ویسے ہی پتہ ہوگا، وہ پتہ نہیں چلے گا کہ کس سے بعض آنے والے، تو زیادہ اچھا ہے بریکٹ میں لگا لیں، کفر سے بعض آنے والے نہیں تھے۔ ٹھیک ہے جی؟ جی، جی، کفر سے بعض آنے والے نہیں تھے، حتیٰ، جی، جہاں تک کہ یہاں تک کہ تأتیہم البینہ، ان کے پاس واضح واضح دلیل نہ آ جاتی۔ نہ آ جاتی۔ جی، جاتی، یہاں تک کہ ان کے پاس واضح دلیل نہ آ جاتی۔ رسول من اللہ، وہ واضح دلیل وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہے، اللہ کی اللہ جی، کی وہ طرف سے۔ واضح دلیل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، من اللہ، اللہ کی اللہ طرف کی سے۔ طرف سے، اللہ کی طرف سے رسول، اللہ کی طرف سے رسول ہیں، یتلو، وہ جو تلاوت تلاوت کرتے ہیں، چلو جو تلاوت کرتے ہیں، اب اسی عزت کے اندر ہی، اور اگر وہ ہوگا کہ وہ ایک رسول اللہ کی طرف، وہ ایک رسول ہے اللہ کی طرف سے، یتلو جو تلاوت کرتا ہے، صحفم مطہرہ، پاکیزہ صحیفوں کی، صحیفوں کی، نہیں، پاکیزہ صحیفوں کی، جی ٹھیک ہے، بلکہ یہ ہے کہ جو ان پر پاکیزہ صحیفوں کی تلاوت کرے یا کرتا، یہ بنے گا جی، کہ وہ ایمان لانے والے نہیں تھے، وہ کفر سے بعد آنے والے نہیں تھے۔ کیوں؟ آگے جی پڑھتے ہیں، فیہا کتب قیمہ، ان صحیفوں میں صحیفوں میں انتہائی درست انتہائی درست تحریریں ہیں۔ تحریریں ہیں۔ جی، ان صحیفوں میں انتہائی درست کتبن تحریریں ہیں یا تحریریں ہوں یا ہوتی، ابھی ہوں ہی کرتے ہیں۔ اب اس کو دیکھتے ہیں جی کیا ہے چیز۔ یہ اہل کتاب، ہمیں پتہ ہے کہ حضرت
اسحاق علیہ السلام اور ان کی اولاد، ان میں سے اہل کتاب آ گئے، ٹھیک ہے، جی اور حضرت جو اسماعیل علیہ السلام تھے، ان کے بڑے بھائی، ان میں سے کوئی نبی نہیں آیا، اور صرف ایک ہی نبی آئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی اب جو مشرکین تھے، ساری جو اہل کتاب تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا، ان کے اندر سے سارے کے سارے رسول بھیجے اپنے وقت کے، لیکن وہ جو کتابیں لے کے آئے اس کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک کیا ہوا تھا تحریف کہ کیا ہو گیا تھا جی؟ تحریفیں ہو چکی تھی۔ جی تحریف ہو گئی تھی، جی بالکل۔ جی سر۔ تو لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تحریفوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ختم کیا۔ لہذا سورۃ المائدہ جو ہے اس کی آیت نمبر 19 اس کے لیے پڑھیں گے کہ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، کہ اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے، یبین لکم، ترجمہ کریں، جو تمہارے لیے واضح کرتا ہے۔ واضح کرتا ہے۔ اب یہ جملہ تھا معترضہ، قد جاءکم علی فترۃ من رسول، اب فترہ کا پڑا تھا کہ رسولوں میں کچھ ایک وقفے کے وقفے بعد، کے بعد جی تو رسولوں میں کچھ وقفے کے بعد تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے، ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہیں تم ایسا نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا، کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہاں وہاں کہہ رہا ہے فقد جاءکم بشیر و نذیر، تمہارے پاس وہ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی جی اب یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا، اور ان کی کتاب تورات جو تھی اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ ایک نبی آئے گا، اور ہم نے یہ پہلے پڑھا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون، آگے کیا ہے؟ ابناءہم، جی اللہ تعالیٰ آپ کو دے، اگر آپ میرے پاس ہوتے تو میں پتہ نہیں آپ کو کس کرتا، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ کو۔ جی اچھا جی، بالکل ٹھیک ہے کہ ان کو ایسی کتاب دی اور وہ اس کو جانتے تھے، اس کو پہچانتے تھے، کما یعرفون ابناءہم، جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ تو لہذا اہل کتاب کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ان کے پاس وہ تحریر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق بھی تھا، لیکن کفر اس وجہ سے کہا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے تھے، لہذا ان کو کفر اس قسم کا ہوا۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا پورے قرآن مجید میں اہل کتاب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرک نہیں کہا، جی 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 الگ کیا۔ کسی جگہ پر بھی مشرک نہیں کہا۔ مشرک کون ہے؟ مشرک وہ تھے جو مشرکین مکہ کہ اللہ کو مانتے تھے لیکن وہ آخرت کو نہیں مانتے تھے، اپنے وقت کے رسول کو نہیں مانتے تھے، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں آئی تھی، رسول بھی نہیں آیا تھا، لہذا وہ اپنی جو سمجھ تھی اسی کے مطابق وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ تو یہ پتہ چل گیا اہل الکتاب وہ، اب آپ کہیں گے کہ بھئی یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ وہ بناتے تو تھے اپنے نبیوں کو عزیر ابن اللہ، عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بناتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چونکہ انہیں مشرک قرآن مجید میں نہیں کہا، لہذا یہاں ان کا تفوق بھی ہے، کیا مسلمانوں کے ساتھ جو تعلق ہے کہ آپ ان کی عورت سے شادی کر سکتے ہیں، ان کا ذبیحہ جو ہے جس کے اوپر اللہ کا نام پڑا ہوا ہو وہ بھی کھا سکتے ہیں، لیکن مشرک کا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ جی اب وقت کم ہے، دیکھیں میرا خیال ہے کہ اب بالکل ختم ہی ہونے والا ہے، جی کہ کریں اپنے کیسر بھائی پلیز، بعد میں کل کریں گے اس کو۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہا